نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، پچھلے جمعہ سے پیوستہ جمعہ میں نے ایک مضمون آپ کے سامنے شروع کیا تھا، اس کو میں یاد دلا دوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی نظر میں مرد و عورت یکساں ہیں. جو بھی نیک کام کرے، اچھے اعمال انجام دے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کے اعمال کی قدر کر دے. بلکہ عورت کا درجہ کچھ بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ عورت ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور خاص طور پر یہ نقطہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے جو انسان اور شخصیتیں گزری ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ نظر آئے. اس کی ایک مثال تو میں نے آپ کو دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے پریشان تشریف لائے تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن الفاظ سے تسلی دی تھی وہ تاریخ کا ایک سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا حصہ ہے. سب سے پہلے بحیثیت نبی کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو دیکھا اور آپ کو مضطرب پریشان دیکھا، تسلی دی، اور جن الفاظ سے تسلی دی امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا، اور ان تسلی کے الفاظ کو پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کر دی، آپ کا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا کہ جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا اس رات میں گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں تھا. ساری دولت جو بے پناہ دولت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں میں خرچ فرما دی. اس حد تک انہوں نے ساتھ دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کا کردار کتنی دور تک جا سکتا ہے. اور پھر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس امت کی سب سے بڑی عالمہ. تاریخ میں ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرماتے اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 برس کی تھی. اس کے بعد 10 برس حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا میں حیات رہی اور امت مسلمہ کی عورتوں کو دین سکھایا، اور ضرورت پڑتی تھی تو اکابر صحابہ اپنی الجھنوں کو لے کر آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اور قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی اور کوئی بات گنجلک ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ الصدیقہ اس کو حل فرمایا کرتی. تو سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، یہ بھی امہات المومنین میں سے. قرآن پاک کی اتنی عمدہ اور عجیب و غریب حافظ قرآن
کہ عورتوں میں ان کی ٹکر کا کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ پھر ایک اور عجیب بات میں کہوں کہ اسلام کے نام پر شہید ہونے والے کون تھے؟ سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت تھی، کوئی مرد نہیں تھا۔ تاریخ پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلے اسلام پر شہید ہونے والوں میں سے ہیں جو عورت ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو میں نے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ عورت اگر خدا اور رسول سے وابستہ ہو، قرآن اور حدیث سے تعلق رکھتی ہو، اور جو احکامات اللہ اور رسول کی طرف سے ہیں ان کی پابند ہوں، تو ایسی عورت کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ ایسی عورت اس امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج کل کی وہ عورت جو یوں کہتی پھرتی ہو کہ ہمیں قرآن بس ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں آزادی سے پھرنے کی اجازت چاہیے، یا ہمیں کمروں میں گھروں میں قید کر کے برقعوں میں کیوں بند کر دیا، ایسی عورتوں سے اسلام کو خطرہ ہے۔ ایسی عورتوں سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی عورتوں کے گودوں میں پلنے والی اولاد اس دنیا کے اندر آفت بنے گی، مصیبت بنے گی، کام کی نہیں بنے گی۔ عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مرد کو بناتی ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ ایک مرد کو پڑھاؤ تو ایک مرد پڑھتا ہے، لیکن ایک عورت کو پڑھاؤ تو ایک یونیورسٹی کھولنے کے برابر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، بچے اس کے اپنے اولاد کو پڑھائے۔ ایک سلسلہ چلتا ہے، ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے، اس لیے کہ عورت ایسی چیز ہے جس کے گود میں بچے پلتے ہیں۔ اگر اس گود میں تعلیم ہوتی ہے تو وہاں سے تعلیم تقسیم ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو عورت بہت بڑی دولت بھی ہے اگر اسلام کے نام پہ قائم ہو، اور عورت سب سے بڑی مصیبت بھی ہے اگر اسلام سے وہ دور ہوتی چلی جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورت ایک ایسی چیز ہے جو مرد کو بناتی ہے۔ مرد کا کردار اگر کوئی بنا سکتی ہے اور بگاڑ سکتی ہے تو وہ عورت ہی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی طرف مائل کرنے والی ان کی بہن فاطمہ تھی۔ ایک جملہ بہن نے کہا کہ عمر، تیری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں، تو اگر سخت ہے تو میں بھی سخت ہوں۔ میری جان نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے جس کے لیے عمر کی بہن اتنے سخت الفاظ کہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایمان قبول فرمائے۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، گلی میں تشریف لے جا رہے مدینہ پاک کی۔ ایک بوڑھی عورت سامنے سے تشریف لا رہی، بہت معمر عورت۔ اس عورت نے امیر المومنین کو راستے میں کھڑا کر دیا اور نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین کے ساتھ بہت سے صحابہ تھے، ان کو گراں گزری یہ بات کہ کوئی بوڑھی عورت اس طرح امیر المومنین کو راستے پہ روکے رکھے نصیحت کرے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی جا رہی تھی کہ عمر اس وقت کو یاد کر جب تجھے عمیر کہا جاتا تھا، عمر اس وقت کو یاد کر جب تیرا باپ تجھے یہ تانے دیا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا۔ مختلف اب اگر تو امیر المومنین بنا ہے تو مسلمانوں کی خبر گیری کرنا تیرا فرض ہے، مسلمانوں کے کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی پریشان حال نہ ہو یہ جاننا تیرا فرض ہے۔ کہتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے روکنا چاہا تو حضرت عمر نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں، ان کو کہنے دو۔ جب کہہ کر چل پڑی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جانتے نہیں یہ کون ہیں؟
یہ خولہ ہیں جن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے، قرآن پاک کی وحی اتری، اور اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ خولہ تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے، زمانے جاہلیت میں طلاق دینے کو اس طرح الفاظ استعمال کرتے، طلاق ہو گئی، شوہر نے کہا کہ طلاق ہو گئی جاؤ۔ اب حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر رہی، حضور میرے شوہر نے طلاق نہیں دی، صرف یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے۔ یا رسول اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں، زمانے جاہلیت میں ایسے ہی طلاق دیا جاتا تھا، تم شوہر سے الگ ہو۔ اب یہ شکایت کرنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرا مال کھا لیا، اس نے میری جوانی پوری استعمال کر لی، میرا پیٹ بچے پیدا کرتے کرتے پھٹ گیا، اب مجھے کون قبول کرے گا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ شکایت کرنے لگی اللہ کے رسول خاموش رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اماں عائشہ نے کہا ارے بابا ذرا ہٹ کے بیٹھ، وہ دیکھ اللہ کے رسول پہ وحی اتر رہی، شاید تیری وجہ سے ہی اتر رہی۔ ہاں، حضرت خولہ کی وجہ سے ہی آسمانوں کے دروازے کھلے تھے، جبریل امی آئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورک۔ جب اللہ کے رسول سے مایوس ہو گئی تو اللہ کی طرف مڑ کے شکایت کرنے لگی، یا اللہ میں کیا کروں، تو میری شکایت کو سن، تیرا رسول سنتا نہیں۔ اللہ نے سن لی شکایت، عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ نے آسمانوں پہ شکایت سنی، آیت اتاری کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے اس کو سنا، آپ خاموش رہے، اللہ سے شکایت دی، اس نے شروع کر دی اور پھر احکامات دے دی کہ تو میری لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے، اس طرح کہنے سے کیا حکم ہے، طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، احکامات مکمل 28ویں پارے کے پہلے صفحے میں پڑھ لیجئے۔ وہ ایک عورت کی آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر شکایت کرنے کی وجہ سے اتریں، عورت کو اپنی حیثیت اور اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت خولہ زرار کی بہن، ان کو اطلاع ملی کہ حضرت زرار کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے۔ حضرت زرار صحابہ کرام کی صف میں ایسے بہادر صحابی تھے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر لکڑی لے کے جہاد کرتے تھے، تلوار بھی نہیں لیتے، لیکن صفیں الٹ دیا کرتے، بڑے بہادر جرنیل قسم کے صحابی تھے۔ ایک بار کافروں کے نرغے میں ان کی بہن نے سنا، خولہ نے سنا کہ میرے بھائی کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ حضرت عمر بھی پریشان، افراد کی کمی تھی، تاریخ میں ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار اپنے چہرے کو بند کیے ہوئے تیزی کے ساتھ آیا، دشمن پہ پل پڑا، گاجر مولی کی طرح دشمنوں کو کاٹتا ہوا حضرت زرار تک پہنچ گیا، دشمن بھاگ گئے، زرار کو اس نقاب پوش نے چھڑا کے واپس لایا۔ کسی نے پوچھا آپ نقاب پوش کون ہیں؟ کہا میں خولہ ہوں، زرار کی بہن۔ آج بھائی کے لیے بہن کام آ گئی، اس لیے نہیں کام آئی کہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، اس لیے کام آئی کہ زرار اسلام کے لیے کام آنے والے۔ حضرت خنسہ ایک صحابیہ ہیں، بہت بہادر قسم کے صحابیہ، جہاد میں تشریف لے جانے والے۔ 4 نوجوان بیٹوں کو سنوارا، سجایا، آنکھوں میں سرما لگایا، بدن پہ عطر ملا اور مل کر یہ کہا کہ بیٹو آج میں تمہیں تیار کر کے کسی تخت نوشہی پہ نہیں بھیج رہی ہوں بلکہ میدان جہاد میں بھیج رہی ہوں، خدا کے نام پہ شہید ہو جاؤ، کل قیامت کے دن سر میرا فخر سے اونچا رہے گا کہ خنسہ وہ عورت ہے جس کے جوان بیٹے جام شہادت نوش کرے۔ اور ہوا بھی وہی کہ جس جہاد میں
تیار کر کے حضرت خنسا نے اپنے 4 جوان خوبصورت بیٹوں کو بھیجا تھا، وہاں سے ان کی لاشیں آئیں اور بجائے اس کے کہ حضرت خنسا ان لاشوں پہ آنسوں بہاتی، جو قصیدہ کہا وہ تاریخ کا ایک ایسا قصیدہ ہے جسے علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کا قصیدہ کہا کہ میں کامیاب ہو گئی، قیامت کے دن میں سرخ رو ہو گئی۔ عورت اسے کہتے ہیں، وہ عورت آج کی عورت وہ نہیں ہے کہ جو آدھے بیدے کپڑے پہن کر اپنے ہونٹوں کو سرخ کر کے بیان دے کہ قرآن مجید کی ہمیں خاص ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عورت نہیں، یہ فتنہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے رکھو۔ اس امت میں انبیاء پیدا ہوئے تو کن عورتوں سے پیدا ہوئے؟ اس امت میں اولیاء پیدا ہوئے تو کن عورتوں سے پیدا ہوئے؟ اسے سمجھ کے رکھو اچھی طرح۔ اپنی عورتوں کی، اپنی بچیوں کی ویسے ہی تربیت کرو۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت دنیا میں وجود میں آئی تو ان کو دیکھنے سے پہلے ان کی ماں کو دیکھو کہ ان کی ماں کتنی عابدہ تھی، زاہدہ تھی۔ بیٹے کو بھیجا بغداد کی طرف، بیٹے تمہارے بدن میں ہم نے فلاں جگہ درہم چھپائے ہیں۔ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ چھپا دیا، لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بیٹے نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، چھوٹے بچے کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے، تلاشی لی، نہیں ملا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا ہے فلاں جگہ چھپے ہوئے۔ تو دیکھا تو فلاں جگہ سچ مچ چھپے ہوئے 40 درہم و دینار تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بیٹے اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو نے بتایا کیوں؟ کہا میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سب سے پہلے اس زمانے میں، اس عمر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک عمل کی وجہ سے پورے ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ ایک بچہ اپنی باپ کی اتنی بات مانے اور ہم اتنے بڑے بڑے دانگے ہو کر، بڑے بڑے ہو کر اپنے خدا کی نہ مانے، سب نے توبہ کر دی۔ آپ کو یہاں ماں کا کردار نظر آئے گا، ماں کا بہترین کردار اپنے بیٹے کے لیے جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت کام آئی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا اولیاء کرام میں مقام ایسا ہے جیسا تمام فرشتوں کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام۔ اتنے بڑے کیسے بنے؟ ماں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اسکول میں، مدرسے میں داخل کیا۔ حضرت سے کہا حضرت پڑھائیے لکھائیے، گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت پڑھاتے تھے، قرآن پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں۔ ایک ماں، بچے کو ماں یاد آئی، ماں کا گھر یاد آیا۔ حضرت سے کہا حضرت میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے سبق دیا، یہاں سے یہاں تک یاد کر کے سناؤ۔ خوب سبق دے دیا۔ بچہ ذہن تھا، پورا یاد کر کے سنایا تو اب وعدے کے مطابق حضرت کو چھٹی دینی تھی، حضرت نے چھٹی دے دی۔ جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے اندر مصلی پہ بیٹھے بیٹھے پوچھا کون ہے؟ کہا بایزید ہوں۔ دروازے پر آ کر ماں نے کہا میرا ایک بایزید بیٹا تھا جسے میں نے خدا کے لیے وقف کر دیا علم حاصل کرنے، تو کون سا بایزید آ کے یہاں کھڑا ہے؟ بچہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ میری ماں چاہتی ہے کہ میں گھر نہ آؤں، پڑھنے میں لگے رہوں۔ پھر جو گئے تو عالم بن کے گھر آئے۔ ماں نے اتنا صبر کیا اور اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے دروازہ نہ کھولا، پیچھے سے خبر گیری کرتی تھی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کے وہ چراغ بنے کہ خاندان چشتیہ کے اور بہت بادشاہوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے شیخ بنے، اور ایک بڑی مخلوق نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ اس کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کاکی یہ ہندی لفظ ہے، کاکی کا معنی ہی روٹی کے آتے۔ یہ روٹی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ کیسے جڑ گیا؟
تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے سوچا بچارا، اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا کہ ان کی تربیت کیسے کرے، تربیت کا انداز دیکھی۔ ماں نے ان کی تربیت اس طرح سے کی کہ بچہ شام کو دن بھر پڑھا کے جب شام کو مکتب سے گھر آتا تھا، اور گھر آتے ہی تیز بھوک لگتی ہے، زوروں کی بھوک لگتی، تو بچہ روٹی مانگتا تھا تو ماں کہتی بیٹے روٹی تو ہمارے پاس نہیں، اللہ میاں کے پاس، اللہ سے مانگو۔ تم ایسا کرو کہ مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ میاں سے مانگو کہ یا اللہ بھوک لگی ہے روٹی دے دے۔ اور ماں طاقچے کے اندر پہلے سے روٹی چھپا دیتی تھی، اور جب بچہ نماز پڑھ کے دعا کیا ہے، معصوم ہاتھ اوپر اٹھتے تھے، اور جیسے ماں کہتی تھی ویسے بچہ دہراتا تھا کہ یا اللہ میں مدرسے میں رہ کے آیا ہوں، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے، روٹی دے دے، مجھے کھانا ہے۔ دہرا دیا، کہتے کہ جاؤ تلاش کرو، روٹی بھی نہیں، روٹی تو پہلے سے رکھی نہیں ہوتی۔ ذہن بنتا ہے کہ دینے والا پاک پروردگار روٹی دیتا ہے۔ بچے کے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے، مجھے ایک کو دیتا ہے، اتنوں کو روٹی دیتا ہے، جانوروں کو روٹی دیتا ہے، کسے کسے دیتا ہے، کتنا بڑا خزانہ ہوگا اس کا، دماغ کام کرتا ہے بچے کا۔ اس طرح اللہ کی طاقت اور خزانے کے اوپر ایمان بنتا جاتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ماں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں گئی، وہاں پھنس گئی، زور کی بارش آ گئی یا کوئی اور بات ہو گئی جس کی وجہ سے پھنس گئی۔ ادھر بچہ مدرسے سے گھر آیا، وقت ہو گیا، ماں سوچنے لگی کہ اگر بچہ گھر میں آئے گا حسب معمول وہ کام کرے گا جو میں نے اس کو سکھایا ہے کہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے گا اور نماز پڑھ کے روٹی مانگے گا۔ آج روٹی تلاش کرے گا تو روٹی نہیں ملے گی، اس لیے کہ میں نے روٹی رکھنے والی میں ہوں، نہیں ہوں۔ اب ماں تیزی سے دوڑی آ رہی ہے اور دل میں کری اللہ آج لاج رکھ لے، آج پردہ کر لے، آج تک ہم نے ایکٹنگ کی ہے، آج تو ایکٹنگ کر، آج تو حقیقت بنا دے اس کو۔ ماں روتی جا رہی ہے، دعا کرتی جا رہی ہے، زور سے چلتی چلی جا رہی ہے۔ بچے کا مکتب قریب تھا، وہ گھر آیا، گھر آ کے نماز پڑھی، اس نے معصوم ہاتھ اٹھائے اور وہی الفاظ دہرائے جو ماں نے سکھائے تھے، اور دعا ختم کی، جا کے ہاتھ ڈالا طاقچے میں تو روٹی ملی، اٹھا کے کھایا، اور کھاتے کھاتے بچہ کہہ رہا تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آج کی روٹی تو بڑی مزیدار ہے اللہ میاں کی۔ اور بچہ سو گیا، نیند لگ گئی۔ ماں آئی، اس نے دیکھا بچہ سو رہا ہے، ادھر آہستہ سے بچے کو اٹھایا، پوچھا آج بیٹے آج تجھے بھوک نہیں لگی؟ کہا ماں ہمیں بھوک بھی لگی، ہم نے اللہ سے روٹی بھی مانگی، اللہ نے روٹی دے دی، ہم نے کھا لیا، سو بھی گئے۔ لیکن امی جان آج کی روٹی اتنی لذیذ اور اتنی مزیدار تھی کہ ایسی روٹی تو ہم نے زندگی میں اب تک نہیں کھائی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری لاج رکھ لی۔ مائیں ایسی ہوتی، ماں کا کردار ایسے ہوتا ہے، جس کا ایمان خدا پر ہو، جس کا ایمان رسول پر ہو، جو اسلام پہ چلتی ہو، وہ اپنے بچوں کو ایسے بناتی ہے کہ خواب بختیار کاکی بڑے بنتے ہیں تو سرخیل اولیاء میں سے بنتے ہیں۔ آج کل کی عورت ABCD تھوڑا سا پڑھ لیا اور پڑھا کہ قرآن پہ تنقید، قرآن بس ہے، حدیث ضرورت نہیں۔ اللہ ہماری اس امت مسلمہ کی دوسری عورتوں کو ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اپنی عورتوں کو نصیحت کرو کہ تمہارے ہاتھ میں ہے بچوں کو بنانا، شوہر کو بنانا، شوہر بگڑے سے بگڑا ہوا شخص بھی کیوں نہ ہو، اگر عورت نیک ہو تو اس کو بنا سکتی ہے، ہمارا چیلنج ہے۔ لیکن اگر عورت بھی بگڑی ہوئی ہو تو بگڑے ہوئے اور بگاڑ دے، کیریکٹر اس کا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم اکثر و بیشتر آپ سے کہا کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی، اپنی لڑکیوں بیٹیوں کی تربیت پر خاص توجہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی، امہات المومنین کا کیریکٹر اور کردار کیسے تھا، صحابیات کا کردار اور کیریکٹر کیسا تھا، اسے پڑھ کر اپنی بچیوں کے سامنے سناؤ تاکہ سن کر ان کے ذہن و دماغ میں بات بیٹھے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یاد رکھو۔
لندن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ لندن میں نرسری کلاس میں ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھا، چھوٹے چھوٹے بچے نرسری کلاس میں 2.5 سال کی عمر کے بچے ہوتے، 2.5-3 سال کے درمیان بچے، تم کیا بننا چاہتے؟ اس نے کہا ڈاکٹر، اس کا باپ ڈاکٹر تھا ہوگا۔ دوسرے سے پوچھا کہ انجینئر، تیسرے سے پوچھا، اس نے کچھ اور کہا، چوتھے سے پوچھا تو ایک چھوٹا سا ننھا منا 2.25-3 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ یہ صحابی کیا ہے؟ وہ اینگلو انڈین ٹیچر، عیسائی لڑکی، اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ صحابی کیا چیز ہو۔ اس نے بچے کو بعد میں کلاس جب چھٹی تو بلایا، بچے کو بٹھایا، چاکلیٹ دیا، بڑے پیار سے پوچھا بیٹا یہ صحابی کیا ہے؟ ڈاکٹر تو ہمیں معلوم، یہ صحابی کیا ہے؟ بچے نے کہا ہمیں بھی نہیں معلوم کہ صحابی کیا ہوتا ہے، روز ہماری ماں ہم کو صحابہ کے قصے سناتی ہے، صحابی اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے کہہ دیا کہ صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اب اس ٹیچر کا تجسس بڑھا، وہ ٹیچر گھر آئی، اس کی ماں سے ملی اور ماں سے مل کے پوچھا کہ یہ صحابی کیا چیز ہے۔ اب اس لڑکی نے، اس لڑکے کی، اس بچے کی ماں نے پوری تاریخ دہرا دی، بنا ہوا ذہن تھا، روزانہ وہ صحابہ کے قصے پڑھ کے سناتی تھی، جب بیان کیا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بیان کرنے والے بولتے ہیں کہ اس ٹیچر نے اسلام قبول کیا۔ کہاں سے کہاں بات جائے، عورتوں کو بناؤ اپنے، برباد مت کرو۔ یہ فیشن کی دنیا، یہ ٹی وی کی دنیا، یہ سب چیزوں سے دور رکھ کے اسلام کے قریب رکھو، اسلامی احکامات سکھاؤ، تب جا کر تمہاری عورتیں ایسے بنے گی کہ ان کے گوشت سے بختیار کاکی اور بایزید بستامی جیسی اولاد پیدا ہو۔ آج یہ پیدا نہ ہو، یہ کیا بات ہے کہ اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے؟ اچھی فیکٹریاں ہوں تو اچھے لوگ پیدا ہوتے، اور غلط قسم کی فیکٹریاں ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں سے جو پروڈکٹ باہر آئے گا وہ بھی خرابی ہوگا۔ تو میں نے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے ہر کامیاب ترین شخص کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ کسی عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے اور رسول اللہ کے روضے کے قریب بیٹھ کے دیتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اس قبر میں آرام کرنے والے محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ ہزاروں شاگرد، لاکھوں شاگرد جو جب حدیث کا متن پڑھتے تھے تو کبھی کسی طالب علم سے غلطی ہو جاتی تو پردے میں ان کی بیٹیاں بیٹھ کر لکڑی کے ذریعے سے آواز کرتی تھی، لکڑی پہ لکڑی مار کے۔ امام مالک سمجھ جاتے تھے کہ کسی نے پڑھنے میں غلطی کر دی ہے، حضرت امام مالک پھر دوبارہ پڑھوا کے اس کو صحیح کرا۔ بیٹیاں پیچھے بیٹھی کام کر رہی باپ کے پیچھے، وہ بھی محدث ہیں۔ آج کل آپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں قرآن پاک خرید کے دیتے ہیں، پیسے والا ہو تو قیمتی قرآن خرید کے دیتا ہے، معمولی آدمی ہو تو معمولی قرآن خرید کے دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے زمانے میں جب پریس نہیں تھا تو ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ بچیاں اپنا قرآن خود اپنے ہاتھ سے لکھتی تھی، لکھنا سکھایا جاتا تھا اس زمانے میں، اردو، عربی، فارسی۔ جس زمانے میں اردو نہیں تھی تو عربی، فارسی، فارسی بھی جس زمانے میں نہیں تھی تو عربی، عربی میں قرآن لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اپنا قرآن لکھ کے اپنا نام لکھ کے رکھتی تھی۔ جب اس بچی کے نکاح کا موقع ہوتا تو باپ پوچھتا بیٹی تیرا قرآن سب تیار ہے؟ تیار ہے تو نکاح کرو، اسے جہیز میں دے کے بھیجو۔ جس بچی کا قرآن لکھا ہوا تیار نہیں ہوتا تھا اس سے کہا جاتا تھا کہ تم قرآن تیار کر لو، تمہاری نکاح کا وقت آنے والا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں دنیا میں ان کے ماننے والے، گھر سے نکلے، ماں نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا، بچپن میں غریبی، ناداری، بھوک پیاس، افلاس کا زمانہ، تشریف لے گئے مدینہ پاک۔ امام مالک کے شاگرد ہیں، حضرت امام مالک نے ان کو پڑھا، اتنے قابل بنے، اتنے قابل بنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بن گئے، محدث، فقیہ۔ جب روانہ ہونے لگے واپس اپنے گاؤں کو تو امام مالک نے کئی صندوق پیسہ دیا، ان کو کپڑے دیے، دولت دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد کا تحفہ لے کے جب واپس روانہ ہوئے، اطلاع ملی کہ امام شافعی
اتنے بڑے امام بن کے واپس آ رہے ہیں تو سارا شہر باہر آیا، ان کی ماں بوڑھی بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹے یہ اونٹوں پہ یہ جانوروں پہ لدے ہوئے صندوق کیسے؟ کہا گیا کہ امی جان یہ مال ہے، یہ دولت ہے، میرے استاد نے مجھے تحفے میں دی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا بیٹے تم غریب مال کے اعتبار سے غریب گئے تھے، اسی طرح شہر کے اندر داخل ہو، رہی یہ دولت تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے غربا میں تقسیم کر دو۔ سارا مال تقسیم کر دیا اور خالی ہاتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کروڑوں انسان ہیں تو حضرت امام شافعی کا نام پیار و محبت سے لیتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کہتے ہیں۔ ان کو بنانے میں ان کی ماں کا امام محمد غزالی، امام احمد غزالی، دو بھائی۔ امام غزالی جو مشہور و معروف ہیں، احیاء العلوم کے کتاب لکھے ہوئے، بہت سی کتابوں کے مصنف۔ بغداد میں ان کا مزار ہے، میں نے دیکھا، بہت ہی جلیل القدر شخصیت۔ اور تاریخ کی ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے یتیم، دونوں یتیم ہو گئے، باپ کا انتقال، چھوٹے تھے اس وقت باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم تھے۔ ماں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے امام احمد غزالی محمد غزالی کو پڑھایا لکھایا، اس درجے قابل بنایا، اس درجے بنایا کہ لوگ ان کو آج امام کے لفظ سے یاد کرتے۔ لوگ آج پیسہ نہ ہونے کا بہانہ کرتے، کھانا ہے نہیں، غریبی ہے، پہننے کو کپڑے نہیں۔ اگر کوئی اپنی اولاد کو بنانا چاہے تو عورت ہر قسم کی قربانی دے کر بنا سکتی ہے، جس کی چند مثالیں اس وقت میں نے پیش کی۔ تو عورت بنے، میں نے ابھی پچھلے جمعہ جو ہمارا مجلہ ریلیز ہوا سیرت، مضامین سیرت کے نام سے، اس میں ایک اداریہ میں نے لکھا ہے کہ عورت اپنی حیثیت پہچانے۔ اس میں نے اسی مضمون کو جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا، میں نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ اس مجلے کو اب بھی اس جمعہ میں بھی دیا جائے گا، آپ حاصل کیجئے، اسے پڑھیے اور کوشش کیجئے اس بات کی کہ اپنی گھر کی خواتین کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو نیک بنائیں۔ ان کو اگر آپ نے نیک بنا دیا تو آپ دنیا سے جائیں گے اور آپ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہوں گے، نیکیاں دیکھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ کی بچیاں جن کو آپ نے نیک بنا دیا، وہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، وہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے۔ نیکی تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اندھیرا ہونے نہیں پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو ہر فتنے سے بچائے رکھے۔ عورت بگڑتی ہے تو سارا معاشرہ بگڑتا ہے، عورت بنتی ہے تو سارا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور آج عورت بگڑی ہوئی ہے چار پیسوں کے لیے، نمائش کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ ہر اشتہار میں دیکھیں گے عورت۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آہ بیچاروں کے آساں پہ عورت ہے سوار، ماچس کی ڈبیاں بیچنا ہو تو بھی عورت کی ضرورت، زیور بیچنا ہو تو بھی عورت کی ضرورت۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا سوجی ہے کہ اور خود تو بھرے کپڑے پہن لیتے ہیں، عورت کو آدھے بیدے کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ اس طرح عورت کو بے عزت کر دیا اور لوگ پھر دہائی دیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا حق نہیں دیا۔ اسلام ہی نے تو عورت کو عزت دی، حق دیا کہ گھر کی چہار دیواری میں بٹھایا اور یوں کہا کہ کمانا عورت کا حق نہیں ہے۔ عورت گھر میں رہے گی، کمانا اس کے باپ کا حق ہے کہ باپ کمائے اپنی بیٹی کو کھلائے، باپ نہیں ہے تو بھائی کمائے اپنی بہن کو کھلائے، بھائی بھی نہیں شوہر ہے تو شوہر کھلائے، شوہر بھی نہیں ہے اولاد ہے تو بیٹے کما کے بہن اپنی ماں کو کھلائیں۔ عورت کا کمانا عورت کے کندھے پہ ہے ہی نہیں، بلکہ ان مردوں کے ذمے ہے جو اس کے لیے محرم کی حیثیت رکھتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کے حقوق پہچان کر اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی، اس کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری عورتوں کو دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر بے حیائی کا، بے پردگی کا، بے برقگی کا جو فتنہ دنیا میں پھیل چکا ہے اور غلط قسم کے خیالات کا، اللہ ہمارے گھروں تک ان فتنے نہ پہنچیں، ایسی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مجلہ دیا جا رہا ہے اس کو
کوشش کیجیے کہ ضرور حاصل کریں. اچھے اچھے سیرت کے مضامین کے ساتھ یہ مضمون بھی اس کے اندر موجود ہے. پھر آخر میں ایک اہم ترین بات ہم آپ سے کہہ دیں کہ ابھی 1-2 دن پہلے SLC کا 10ویں جماعت کا رزلٹ اناؤنس ہوا. آپ حضرات نے بھی اخبار میں دیکھا ہوگا. پھر میرا بھی فرض ہے میں ان لوگوں کو یہ بیان کر دوں جو اخبارات نہیں دیکھتے کہ جامعہ العلوم کا 10th کا جو رزلٹ ہے وہ 96% ہے, 96% ہے. بہت عمدہ رزلٹ ہے یہ. اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ایک آفیسر جو اس وقت آن ڈیوٹی ہے, انہوں نے کہا کہ 90 سے جب رزلٹ آگے کسی کا بڑھ جاتا ہے تو اسے ڈپارٹمنٹ میں 100% ہی لیتے ہیں. اس کا سبب یہ بیان کیا کہ ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ کمزور بچے ضرور ہوتے ہیں. وہ قدرت کی چیز ہے, ہم کیا بھی نہیں کر سکتے. ان پہ جتنی بھی محنت کی جائے وہ اتنے نمبرات لے نہیں سکتے. اس لیے 90% سے جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو 100% تصور کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ والے. اللہ کا فضل کہ 90 کیا 95% سے بڑھ کر 96% ہے. اس میں 140 پر 8 بچے ہمارے 10ویں جماعت میں بیٹھے. اس میں 94 بچے 94 اس بچے ایسے ہیں, لڑکے لڑکیاں, جنہوں نے فرسٹ کلاس پاس کیا ہے. جامعہ العلوم کا یہ رزلٹ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ ترین رزلٹ ہے. اور ہماری محنتیں گویا کارآمد ہیں, آپ کی دعائیں کارآمد ہیں. اللہ کرے کہ یہ جامعہ العلوم اسی طرح ترقی کرتا جائے اور ایک دن یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے. ہم دنیا میں نہ ہوں, اللہ اسے بام عروج پر پہنچائے گا اور ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی مدد و نصرت و اعانت جو آپ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس خدمات کے قابل ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اس میں خلوص للہیت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہمارے عورتوں کو, ہمارے بچوں کو دین سے وابستہ کرے, دنیا کے فتنوں سے بچائے. ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمد.